اوریجنل کو ڈپلیکیٹ نے دبا دیا. اور مجھے کہنے دو کہ ان انگریزوں کی دین ہے کہ صرف گھی ڈپلیکیٹ نہیں، صرف انڈا ڈپلیکیٹ نہیں، اور صرف مرغا ڈپلیکیٹ نہیں، انگریزوں نے ڈپلیکیٹ ملا بھی نکالا. اور تمہارا جی چاہے دیکھ لو، جو انگریزی ملا ہوگا، ڈپلیکیٹ ملا ہوگا، وہ تام جھام، وہ امامہ، وہ پگڑی، وہ شیروانی، وہ جبہ و دستار، خدا کی قسم دیکھو گے نظر نیچی ایسی تسبیح پڑھتا ہوا فرشتہ، تمہیں گمان ہو جائے گا کہ کوئی قافلہ فرشتوں کو جا رہا تھا، اسی میں یہ چھوٹ گئے ہیں. تم جبہ و دستار دیکھو گے، تم امامہ اور پگڑی اور چشمہ دیکھو گے، اور آگے پیچھے ختم حشم دیکھو گے، تمہیں شبہ ہو جائے گا کہ اسٹیج پر ڈائریکٹ آسمان ہی سے ٹپک پڑے. اس کے سامنے سیدھا سادہ مولوی، اس کا تو خادم بھی نہیں لگے گا. لیکن تمہیں کیا مولوی، اس کا تو خادم بھی نہیں لگے گا. لیکن تمہیں کیا معلوم ان کی ولایت سے آئی ہے. یہ خدائی ولایت والی نہیں ہے ولایت، یہ ولایت کے راہ سے آئی ہے. یہ ڈپلیکیٹ ملا ہے، چال چلتا ہے مکاری سے، تھوکے گا تو معلوم ہوگا کہ ایک دم سنبھل کر سنت کے مطابق تھوک رہے ہیں. اندھیرے اجالے میں موقع ملے گا تو چوکے گا بھی نہیں. خلاف شرع کبھی شیخ تھوکتا بھی نہیں، اور اندھیرے اجالے میں چوکتا بھی نہیں. ڈپلیکیٹ. اب ملا ہی ڈپلیکیٹ بنا کر اتفاق کر لیا ہوتا تو شاید قوم کم گمراہ ہوتی. پیر بھی ڈپلیکیٹ، سیدھا سادھا سنت کے طریقے پر زندگی بسر کرنے والا. ایسا پیر اب کہاں ملتا ہے؟ اب ملتا ہے تو کون اس کو گھاس ڈالتا ہے؟ اب تو ایسے مکار اور تام جھام والے، مکر و زور والے، فریب والے پیر گھوم رہے ہیں، مت پوچھو. میں کیا بتاؤں اور کتنوں کے پتے بتاؤں. ہمارے جھارکھنڈ میں جنگل پہاڑ کا علاقہ ہے. بیچارے مسلمان اسلامی تہذیب و تعلیم سے بھی ناآشنا ہے. وہ پیروں کی بہت ہی سرسبز و شاداب چراگاہ ہے. وہاں ایک پیر صاحب سالانہ گشت کرتے تھے. بہت پہنچے ہوئے تھے، بہت پہنچے. صرف مردوں ہی تک نہیں، عورتوں تک ان کی رسائی تھی. اتنے پہنچے. ان کی ولایت اور بزرگی دیکھیے کیسی ڈرامائی تھی. شیروانی کے پاکٹ میں چینی کی چند پڑیاں رکھتے تھے. جب کہیں حضرت کا برود ہوتا تو مریدین اور معتقدین بیچارے بڑا اہتمام کرتے، ہمارے حضرت پیر روشن ضمیر تشریف لا رہے ہیں. کچے مکان کے لیے اگر قیام گاہ تجویز ہو جاتی، اسے لیپ پوت کر صاف ستھرا کر دیتے. پختہ کمرہ ہوتا تو نئی چورا گردانی اور تازہ پلئی کر دیتے. اب اس میں پیر صاحب کا قیام ہوتا. پیر صاحب تشریف لاتے تو مت پوچھئے، کاروائی آتے ہی شروع کر دیتے. جال اور مکر و زور کی ابتدا قدم رکھتے ہی فرماتے. کمرے میں داخل ہوئے، قیام گاہ میں آئے اور لوگوں سے کہا آپ لوگ تشریف لے جائیے، سفر کا تھکا ماندہ آیا ہوں، تھوڑا دل دماغ قابو میں آ جائے، ہوش حواس سلامت ہو جائے، پھر آپ کو زیارت کا اور ملاقات کا موقع دیا جائے گا. ابھی آپ سب تشریف لے جائیں. سب کو باہر کر دیتے، کمرہ اندر سے بند کر دیتے. اندر سے کمرہ بند کرنے کے بعد وہ چینی کی جو پڑیاں رہتی تھی شیروانی کے پاکٹ میں، اس میں سے 2-3 پڑیاں نکال کر اور چینی ادھر ادھر کمرے میں ڈال دیتے تھے. 10-20 منٹ کے اندر چونٹے بڑی تعداد میں آ جاتے. اب کمرے کا دروازہ کھول دیتے، مریدوں کو پتہ لگتا کہ اعلان ہو گیا.
اور حضرت آرام فرما چکے، اب چانس اور موقع دیا جا رہا ہے، ہم لوگ بھی چلے مصافحہ کر لیں، فیض حاصل کریں۔ وہ بے تحاشا کمرے میں داخل ہوتے، پیر صاحب ڈانٹتے، کمینے، عقل کے اندھے، تمہیں کوئی تمیز نہیں ہے، تم سمجھتے ہو کہ میں تمہارا ہی صرف پیر ہوں، ابھی میں آیا ہوں، اس علاقے میں جتنے میرے جنات مرید تھے ان کو بھی اطلاع ہو گئی ہے، وہ سب کے سب دیکھو چونٹی چونٹے کی شکل میں آئے ہوئے، بھاگو یہاں سے کمینے۔ لوگ کہتے ہیں واقعی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، چونٹی چونٹے کی شکل میں حضرت کے جنات مرید آ رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ لیپا پوتا صاف ستھرا کمرہ تھا، یہاں نہ کوئی چونٹی نہ چونٹا تھا، حضرت کے تشریف لاتے ہی جوب در جوب چونٹیوں کے قافلے اور چونٹوں کے ہجوم، یہ واقعی جنات آ رہے ہیں۔ اب کیا پوچھنا ہے، بھیڑیا دھسان، رسی پکڑ پکڑ کے، گمچھا پکڑ پکڑ کے سب پہنچے جا رہے ہیں۔ پیر صاحب کا ایک تو ان کے بھی ابا جان تھے، مکرزور میں ان سے بھی کئی ہاتھ آگے۔ اس نے کاروائی کیا رکھ کر رکھی تھی، ریڈیم جانتے ہو نہیں جانتے ہو؟ نہیں جانتے ہو؟ اب تو ریڈیم کی تسبیح بھی نکل گئی ہے، اندھیرے میں تسبیح ہاتھ میں لے کو چمچم کرے گی نہیں کرے گی؟ ریڈیم کو کیمیکل کے ذریعے سے انہوں نے عطر میں ملا لیا تھا، اور ان کے دلال لوگ تبلیغ کرتے تھے یہ اتنے روشن ضمیر ہیں، نورانی پیر ہیں، نورانی، یہ جہاں رہتے ہیں وہاں کسی لائٹ اور بتی کی بھی ضرورت نہیں ہے، دن کے اجالے میں کیا دیکھو گے ان کی روشنی اور ان کا نور، رات میں دیکھ لینا، رات میں فرشتے بھی حیرت زدہ ہیں ان کی نورانیت پر، اور رات میں حضرت عطر مل لیتے چہرے پر، اور ریڈیم اس کے ساتھ ساتھ چہرے پر مالش ہو جاتا، چما چم دما دم کرتا، اور لوگ کہتے واقعی ایک دم فرشتے پہنچے ہوئے، اب اس کا دامن نہیں پکڑیں گے تو کس کا پکڑیں گے، اور دامن پکڑ کر کے سب جہنم تک پہنچ جاتے تھے۔ پیر بھی پہنچا ہوا اور مرید بھی پہنچے ہوئے، مارا ان انگریزوں نے ڈپلیکیٹ بلی بنا دیا۔ اب میرے بھائیو اتنے پر بھی قناعت کر لیتا تو شاید کوئی ذرہ ایمان کا بچ جاتا، لیکن ان انگریزوں کا کمال دیکھیے، ڈپلیکیٹ ملاؤں سے قوم کو، جاہلوں کو جوڑ دیا، ڈپلیکیٹ ولیوں سے جوڑ دیا، اور اس نے دیکھا کہ یہ ملک ولیوں کا ہے، یہاں قدم قدم پر خانقاہیں اور مزارات ہیں، ہر جگہ پر اولیاء لیٹے ہوئے ہیں، اگر یہاں ایک نبی ہم پیدا کر دیں، ذرا سا یوریا سلفیٹ مار کر تو دیکھو، یہ زمین بہت سرخیز ہے، مارا انگریزوں نے یوریا سلفیٹ کی ایک نبی بھی جعلی پیدا کر دیا، اور اس کی بھی امت تیار ہو گئی کہ نہیں؟ نبی تو 2 پیدا کرنا چاہا تھا، ایک کم وقت جو ہے الیکشن لڑنے سے پہلے ہی بیٹھ گیا، زیادہ ہوشیار تھا۔